خوش آمدید۔ چلیں آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ٹول کٹ کی جو نہ صرف اپنی بات مؤثر طریقے سے کہنے میں مدد دے گی بلکہ معلومات کے اس سمندر میں سچائی تلاش کرنے کے قابل بھی بنائے گی۔ یہ ہے آج کے دور کے کمیونیکیٹر کی ٹول کٹ۔ دیکھیں، آج کل کی دنیا میں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ ایسے میں دو بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اپنی بات کو اس شور میں اس طرح کیسے پہنچایا جائے کہ وہ سنی بھی جائے اور سمجھی بھی جائے، اور دوسرا، اس بے شمار معلومات میں سے سچ کیا ہے، اسے کیسے پہچانا جائے۔ آج ہم ان دونوں پہلوؤں کو سمجھیں گے اور ان کے لیے کچھ عملی حل دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلی اور سب سے اہم سکل سے، یعنی آؤٹ پٹ۔ یہ صرف بولنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس بارے میں ہے کہ اپنے خیالات اور پیغامات کو اتنے واضح اور طاقتور طریقے سے دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے کہ وہ واقعی ایک گہرا اثر چھوڑیں۔ کسی بھی بہترین پریزنٹیشن کی بنیاد ہے وہ ان 4 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں 4 Ps۔ پہلا ہے پلاننگ، یعنی اپنا ایک واضح مقصد طے کرنا کہ لوگ کیا ایک بات یاد رکھیں۔ دوسرا ہے پریپریشن، جہاں آپ اپنے مواد کو ایک منطقی ترتیب دیتے ہیں۔ تیسرا ہے پریکٹس، جس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور آپ کا پیغام نکھرتا ہے۔ اور آخری ہے پرفارمنس، یعنی اپنی بات کو پر اثر انداز میں پیش کرنا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک کامیاب پریزنٹیشن کا کام سلائیڈز بنانے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اچھی اور ایک بری سلائیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ بائیں طرف کیا ہے؟ بے ترتیبی، بہت زیادہ ٹیکسٹ، عجیب رنگ، کوئی واضح پیغام نہیں، سب کچھ گڑبڑ۔ جبکہ دائیں طرف دیکھیں، بالکل صاف، واضح بات، ایک پیغام، مختصر نکات اور ایک صاف ستھرا ڈیزائن۔ سادگی میں ہی طاقت ہے، کیونکہ اسی سے پیغام سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک اصول ہے، بہت سادہ سا لیکن بہت کام کا۔ ایک سلائیڈ، ایک پیغام۔ یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ سوچیں، اگر ایک سلائیڈ پر 10 الگ الگ نمبرز دکھا دیے جائیں تو شاید لوگوں کو ایک بھی یاد نہ رہے، لیکن اگر صرف ایک سب سے اہم نمبر پر فوکس کیا جائے تو وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب آتے ہیں ڈیزائن پر۔ 4 ایسے اصول ہیں جو کسی بھی عام سی سلائیڈ کو ایک دم پروفیشنل لک دیتے ہیں۔ یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے کارپ۔ سی سے کنٹراسٹ، یعنی اہم معلومات کو نمایاں کرنے کے لیے رنگ یا سائز کا استعمال کریں۔ اے سے الائنمنٹ، جو سلائیڈ کو صاف اور منظم دکھاتی ہے۔ آر سے ریپیٹیشن، مطلب پوری پریزنٹیشن میں ایک جیسے فونٹس اور رنگ استعمال کرنا۔ اور پی سے پراکسیمٹی، یعنی ملتی جلتی چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا تاکہ ان کا تعلق واضح ہو۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم نے سیکھ لیا کہ اپنی بات خوبصورتی سے کیسے پیش کرنی ہے، لیکن 1 منٹ رکیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک بہت ہی شاندار پریزنٹیشن ہو لیکن اس کی بنیاد ہی غلط معلومات پر ہو تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے نا؟ اسی لیے اب ہم دوسری اتنی ہی اہم سکل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ان پٹ، یعنی یہ یقینی بنانا کہ جو معلومات ہم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھوس اور قابل اعتبار ہے۔ تو اچھی اور قابل اعتبار معلومات ڈھونڈنے کے لیے یہ 3 سمارٹ سرچ ٹیکنیکس بہت کام آئیں گی۔ اگر کوئی خاص جملہ تلاش کرنا ہے تو اسے کوٹیشن مارکس میں لکھیں۔ سرکاری یا تعلیمی ذرائع کے لیے اپنی سرچ میں site.gov یا site.edu شامل کریں، اور اگر رپورٹس یا پالیسیاں چاہیے تو فائل ٹائپ.pdf کا استعمال کریں۔ یہ آپ کو سیدھا PDF فائلوں تک لے جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے اس ایک ٹول کی جو سمجھے ایک ڈیجیٹل جاسوس کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کسی بھی آن لائن ذریعے کی ساخت کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک لازمی مہارت ہے۔ اسے کہتے ہیں کریپ ٹیسٹ۔ ہاں، نام تھوڑا عجیب ہے لیکن یہ ہے بہت کام کی۔ یہ 5 قدموں کا ایک فریم ورک ہے جس سے کسی بھی معلوماتی ذریعے کی ساخت اور اعتبار کو جانچا جا سکتا ہے۔ CRAAP کا مطلب ہے کرنسی، ریلیونس، اتھارٹی، ایکیوریسی اور پرپس۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 چیزیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ ایک ذہنی چیک لسٹ کی طرح کام کرتی ہیں۔ چلیں اب ہر ایک کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ پہلا سی ہے کرنسی کے لیے، مطلب کیا یہ معلومات آج کے دور کے حساب سے نئی ہے؟ کیا یہ اتنی تازہ ہے کہ اب بھی اہمیت رکھتی ہو؟ خاص طور پر ٹیکنالوجی یا سائنس کے موضوعات پر پرانی معلومات کام کی نہیں رہتی، تو ہمیشہ اشاعت کی تاریخ ضرور دیکھیں۔ پھر آتا ہے آر،
یعنی ریلیونس. کیا یہ معلومات ہمارے موضوع سے سیدھا سیدھا تعلق رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم بات کر رہے ہوں کسی ایک موضوع کی اور حوالہ کسی اور چیز کا دے رہے ہوں. یہ جانچنا بہت ضروری ہے. پہلا اے ہے اتھارٹی کا، یعنی یہ بات کہہ کون رہا ہے، اس کا مصنف کون ہے، ادارہ کون سا ہے، کیا وہ اس موضوع کے ماہر ہیں. کسی بھی ذریعے پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کی ساکھ کو جانچنا بہت ضروری ہے. دوسرا اے ہے ایکیوریسی، یعنی کتنی سچی ہے یہ بات. کیا اس میں دیے گئے دعووں کے پیچھے کوئی ثبوت ہے، کوئی ڈیٹا ہے، کوئی حوالہ ہے؟ کیا اس بات کی تصدیق دوسرے ذرائع سے ہو سکتی ہے؟ صرف دعوے پر نہیں، ثبوت پر یقین کرنا چاہیے. اور آخر میں ہے پی، یعنی پرپز. مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ معلومات آخر شائع ہی کیوں کی گئی؟ کیا اس کا مقصد صرف معلومات دینا ہے، یا کسی بات پر قائل کرنا ہے، یا پھر کچھ بیچنا ہے؟ اس کے پیچھے کا مقصد پہچاننا بہت اہم ہے. تو اب ہم نے سکے کے دونوں رخ دیکھ لیے ہیں، ایک طرف آؤٹ پٹ یعنی اپنی بات کہنا، اور دوسری طرف ان پٹ یعنی صحیح معلومات حاصل کرنا. ایک حقیقی معنوں میں مؤثر کمیونیکیٹر بننے کے لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. اصل جادو تب ہوتا ہے جب یہ دونوں مل جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہے ماڈرن کمیونیکیٹر کی پوری ٹول کٹ. 4 Ps اور کیرپ کے اصولوں سے واضح پریزنٹیشنز بنائیں، سمارٹ سرچنگ سے قابل اعتبار ذرائع تلاش کریں، CRAAP ٹیسٹ سے ہر معلومات کو پرکھیں، اور سب سے اہم، حقیقی اثر پیدا کرنے کے لیے اپنی پیشکش کی وضاحت کو معلومات کی ساخت کے ساتھ جوڑیں. تو ہمارے پاس ٹولز تو آ گئے، اپنی بات کہنے کے بھی اور سچائی کو ڈھونڈنے کے بھی. اب اصل سوال یہ نہیں کہ یہ ٹولز کیا ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم انہیں استعمال کیسے کریں گے. یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے.